اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو جو بتائی تھی اس میں زیادہ تر ہم نے رکھا تھا کہ انسان کی باڈی جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اسپریچول یعنی انسان کی باڈی میں ایک روح ہے، اور دوسرا انسان کی باڈی ہے۔ روح بیمار ہو تو بھی انسان کی باڈی بیمار ہوتی ہے، اور اگر جسم بیمار ہو تو بھی انسان کی باڈی پہ اثر پڑتا ہے۔ روح میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ بچے کو نظر لگ گئی، ہائے لگ گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ مطلب نظر بد کا شکایت ہے، تو روح اس وجہ سے بیمار ہو جاتی ہیں۔ بعض نظریں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں۔ تو بہرحال بیسکلی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو دوائیاں ہیں باڈی کو تو صحیح کرتی ہیں، لیکن باڈی کے ساتھ ساتھ وہ روح کے اوپر بھی ہے۔ ہانیمن نے جو کام کیا، آج 10 تاریخ ہے اور ہانیمن کا ڈے منایا جا رہا ہے آج۔ تو ہانیمن نے جو کام کیا وہ اسپریچول پہ بھی زیادہ کام کیا ہے، روح پر بھی کام کیا ہے۔ ہانیمن کا تو یہ کہنا ہے کہ روح ہی بیمار ہوتی ہے انسان جب بیمار ہوتا ہے۔ اب ہانیمن کی تحقیق کہاں تک صحیح ہے یہ آپ لوگ وقتاً فوقتاً نوٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ ہانیمن نے جو تحقیق کی، اب یہ پوری دنیا میں یہ علاج پھیلتا جا رہا ہے، امریکہ میں بھی، جرمنی میں بھی، ہر ممالک میں اس علاج کی امپرومنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں تو فوائد مل رہے ہیں۔ اچھا، آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ بعض ایسے مرض ہوتے ہیں جو ہم دوسرے علاجوں سے کور نہیں کر پاتے۔ اس میں جیسے بلغم کی شکایت، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہر بندے کو بلغم کی شکایت رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ آب و ہوا صحیح نہیں ہے، دوسرا یہ غذا صحیح نہیں ہے، تیسرا یہ کہ جو ہوا ہے، ایٹماسفیئر ہے، وہ بھی بلغم پیدا، یعنی تینوں طرف سے بلغم کا حملہ ہو رہا ہے اور انسان بچ نہیں پا رہا ہے۔ بلغم کی پیداوار ہوتی ہے اور لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بلغم ہمارا صحیح نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی گولیاں کھاتے ہیں طرح طرح کی۔ آپ دیکھتے ہیں بخار کے اندر بلغم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا کیس آپ کو سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ پرانا مرض ہے، گیا ہے 3 سال 4 سال اس کو ہو گیا ہے۔ بیٹا اس کو 3-4 سال ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ ایک بچی ہے جو ایک تکلیف کا شکار تھی گلے کی وجہ سے، اور ان کے خراش، گلے میں خراش اور کھڑ کھڑ کی آواز آتی تھی۔ کس طرح آتی تھی بیٹا بتانا؟ سوتی میں تو کرتی رہتی تھی، سوتے میں کھڑ کھڑ کرتی تھی۔ اچھا، یہ کل ہمارے پاس آئی تھی۔ ویسے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کا بیٹا 3 مہینے علاج چلے گا تو اس میں آپ کو بہتری آ جائے گی۔ کوئی بھی مرض ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہر مرض سے جان چھڑانے کے لیے 3 مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک جان، لیکن فرق جو ہے وہ شروعات میں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کس چیز میں۔ تو آپ یہ جو رات میں کھڑ کھڑ کرتی تھیں، کل آپ دوائی لے کے گئیں تو وہ کل کتنا کھڑ کھڑ کیا، آپ نے کچھ محسوس ہوا اس کا؟ کل بس ایک بار ہی ہوا، اس کے بعد ہی ہوا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کل ان بتا رہی ہیں بچی کہ کل ان کو ایک ہی دفعہ کھڑ کھڑ ہوا اور بار بار شکایت نہیں ہوئی۔ اچھا، بلغم آیا دن میں، آپ نے دوائی مستقل پی، ہر آدھے گھنٹے بعد پیتی رہیں؟ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، شروعات میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جلدی دوائی پلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیف دے دیا جائے، پھر اس کے بعد ٹائم کے بعد پھر آہستہ آہستہ سلو کرتے جاتے ہیں۔ دوائی کا ٹائم 3 ٹائم کر دیتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ جو تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ 6 گھنٹے کے بعد خوراک دی جاتی ہے۔ لیکن بعض مرضوں میں ایسا ہوتا ہے جو پرانے ہو جاتے ہیں، کرونک ہو جاتے ہیں، مزمن قسم کے ہو جاتے ہیں، ان میں پھر ریپیٹیشن آدھا گھنٹہ بھی ہے، 10 منٹ بھی ہے۔ بعض ایسی کیفیت ہے جس میں 10 منٹ کے بعد بھی دوائی دی جاتی ہے۔ تو نوعیت جو ہے وہ چیک کرنے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ اس مرض میں ہم کیسے دوائی چلائیں گے۔ اچھا، آپ کو تھوڑا سا بچی کی گلے کی کیفیت بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ، اور زبان کی کیفیت سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ معدے کی کیا کیفیت ہے۔ بیٹا زبان دکھانا آپ اپنی۔ اچھا، اور گلا اور اوپر کرنا، زبان کو اندر کرنا۔ یہ گلے کی کیفیت ہے بچی کی، اور اس کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہوئی ہے، یہ اینٹی بائیوٹک دوائیاں انہوں نے بہت کھائی ہیں۔ اچھا، اینٹی بائیوٹک دوائی کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسری دوائیاں آسانی سے اثر نہیں کرتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹک کے جو اثرات ہیں وہ اتنے
اب جو اینٹی بائیوٹک آ رہی ہیں وہ تھرڈ جنریشن ہے. تھرڈ جنریشن کا مقصد یہ کہ ہائی، بہت ہائی. دوسری دوائیں جیسے بہت ساری دوائیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کے استعمال کے بعد دوسری دوائیاں کام ہی نہیں کرتی ہیں، ان میں بہت ٹائم لگتا ہے. جب پیشنٹ ہمارے پاس آئے تو ہم شروع میں ہلکی دوائیاں دیتے تھے، تو ہلکی دوائیں تو پیشنٹ فرق ہی نہیں بتاتے تھے. ایک ہفتہ گزر جاتا تھا، پیشنٹ بول رہے ہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو وجہ پتہ کیا تھی کہ وہ اینٹی بائیوٹک بہت کھا رہے تھے. اینٹی بائیوٹک کو کور کرنا، اینٹی بائیوٹک کے اثرات کو کم کرنا، خون میں سے صاف کرنا، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. کیونکہ جو دوائیاں آپ نے کھائی ہیں اینٹی بائیوٹک وہ خون میں شامل ہو جاتی ہیں. اب جب خون میں شامل ہو گئی تو خون کو کیسے کلیئر کریں گے آپ؟ تو خون کو کلیئر کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بیٹا آپ نے جو دوائیاں کھائیں، سیرپ پیے اینٹی بائیوٹک، وہ تو اس سے وقتی طور پہ رکتا تھا یہ آپ کا کھڑکڑ، جو گلے کی کھڑکڑ ہوتی ہے وقتی طور پہ رکتی تھی یا کافی دن تک رک جاتی تھی؟ کافی دن تک رک جاتی تھی، اس کے بعد نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد نہیں ہوتی تھی. تو پھر آپ نے جو دوائیاں اور لیں تو پھر دوبارہ ہو جاتی تھی. اچھا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، مطلب دوائی کھائی پھر چھوڑ دی، پھر دوائی کھائی پھر چھوڑ دی، ایسا ہی رہتا تھا؟ اچھا 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 اچھا. اب اس بچی کے ساتھ ایک چیز یہ ہوئی کہ پھر بچی کے ساتھ جب کوئی مرض لگتا ہے نا تو پھر دوسری چیزوں پہ بھی اثر ڈالتا ہے. تو وہ گروتھ میں بھی کمی آتی ہے، یعنی ہائٹ کا مسئلہ پیش آتا ہے پھر. اور بچیوں کے ساتھ ہائٹ لازم ہے، بچیوں کے ساتھ ہائٹ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. لڑکوں کے لیے بھی ہائٹ تو لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے. لڑکا ہو یا بچی ہو، دونوں کے لیے ہائٹ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہائٹ سے ایک خوبصورتی آتی ہے، انسان کی باڈی میں ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو وہ ہائٹ کے اوپر مسئلہ ہے. اب کوئی بھی مرض ہے تو اس میں ہائٹ کا مسئلہ بھی پیش آتا ہے. تو بیٹا آپ نے کل دوائی لی، کل سے اب تک آپ کتنا اچھا محسوس کر رہی ہیں ابھی آپ؟ کل سے تو بہت اچھا محنت کر دیا، اس کے بعد نہیں ہوگا. اس کے بعد بس رات میں ایک دفعہ ہی سوتے ہوئے، اس کے بعد نہیں. رات میں بس ان کو سوتے ہوئے ہوا. اچھا آپ نے ٹھنڈا پانی پیا اس دوران؟ ٹھنڈا پانی نہیں پیا. شربت وغیرہ پیا؟ شربت پیا، ماشاء اللہ. شربت بھی پیا بچی نے. اور پکوڑے کھائے تھے؟ پاپڑ کھائے تھے؟ ہاں پاپڑ بھی کھائے، ماشاء اللہ. پاپڑ بھی کھائے، سموسہ بھی کھایا؟ اچھا اچھا، بڑی بات ہے بھائی. سموسہ بھی کھایا، پاپڑ بھی کھائے اور شربت بھی پیا. اس کے باوجود ایک دفعہ ہوا. تو اس کا مقصد ہے دوائی اپنا پراپر کام کر رہی ہے. اور یہ جو پاپڑ ہوتے ہیں، پکوڑے وغیرہ یہ جو بنتے ہیں یہ تیل میں بنتے ہیں، اس میں چکنائی ہوتی ہے. اور پھر آج کل جو تیل آ رہا ہے وہ بھی اچھا تیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے اور پرابلم پیدا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے لیکن بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزوری بڑھ جاتی ہے. بلغم جو ہے وہ خون جو پیدا ہوتا ہے اس کو بننے نہیں دیتا ہے. تو بلغم کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کو پورا ختم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو غذا ہے اس سے بھی بلغم پیدا ہوتا ہے. تو بلغم کو کنٹرول کر کے چل سکتے ہیں. مستقل تو اس کو ختم کرنا تو بالکل ایسا ہے، خشکی کا غلبہ آ جائے گا پھر اگر اس کو بہت زیادہ ہم خشک کر دیتے ہیں. بہرحال یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ایک ریئل کیس آپ کے سامنے کہ ایک دن پہلے دوائی لی اور اس میں کافی بہتری ہوئی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ان کی دوائی چلے گی یہ بہت اچھی ہوتی چلی جائیں گی. اور ان شاء اللہ ان کا قد بھی، ہائٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا. تو اور اگر جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو ایک ویڈیو آپ کو ان کی کامیابی کا بتا دیں گے. اگر بچی کا مستقل یہ ختم ہو جاتا ہے جڑ سے تو کوئی بھی مرض اگر 10-15 دن میں نہیں ریکور ہو رہا ہے، نہیں آ رہا ہے سامنے، تو وہ بہتری کی ضمانت ہے، بہتری میں آ جاتا ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی، اس کے بھی کمنٹس بتائیے گا. اور جو پچھلی ویڈیو تھی جو روح کے اوپر ہم نے ذکر کیا تھا اور جسم کے اوپر ذکر کیا تھا اس کے بارے میں بتائیے گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آسانی رہے گی اور آپ کو ایک حقیقت دیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس علاج سے کتنی بہتری اس علاج سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، صحت مند رہیں اور اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اور سب کے لیے دعا ہو رہے ہیں. اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے. آسانی پیدا کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اسی میں ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.